ابتدا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب کیا محبوب علیہ السلام کے ان محبین کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھا، تم پر بھی ایسا وہ ایک گھڑی ایک ماہ کا وقت ہم نے وہ فرض کر دیا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ کیوں اللہ نے روزے ہم پہ فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کی ابتدا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں سے اللہ پاک اس کا ابتدا فرماتا ہے۔ آگے چل کے مختلف آیات میں اس رکوع میں وہ احکام بھی نازل ہوئے، مزید اللہ پاک نے کچھ وضاحتیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اب یہاں صوم کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، معنی ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہیں، صیام کہہ لیں یا صوم کہہ لیں، دونوں عربی لفظ ہیں۔ اب اس کا لغوی اصطلاحی اور شرعی معنی کیا ہے؟ صوم آخر کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں لغت میں اس کا مطلب ہے الامساک والکف عن الشیء، کسی چیز سے انسان کا رک جانا وہ صوم کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا یا اپنے آپ کو کلوز کر لینا، اپنے آپ کو تھام لینا، اس چیز کی طرف نہ جانا، اس بڑھنے سے روک لینا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ خالق کائنات نے اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ جب حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہا کے بدن اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم جب اپنی قوم کے پاس گئی، اب وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ مشکل وقت تھا کہ قوم نے پوچھنا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، یا شوہر بھی نہیں ہے، تو بن باپ کی یہ بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہاں گئی تو اللہ نے ایک تو یہ تھا کہ معجزہ نازل کیا کہ پتھر کے اندر سے اللہ نے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی کو اللہ نے باہر نکال کے رکھ دیا ان کے سامنے کہ دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک بند پہاڑ سے اللہ حاملہ اونٹنی کو نکال سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، قدرت ہے، اللہ اس میں سے بھی اپنے نبی کو نکال سکتا ہے۔ یہ معجزہ بھی تھا۔ تو جب حضرت مریم علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے قوم کے پاس گئے تو اب یہ خوف تھا، اندیشہ تھا کہیں قوم نہ پوچھ لی یہ کہاں سے لے کے آئی ہے، بغیر باپ کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ابھی یہ خدشہ دل میں ہی تھا، اللہ نے اپنا کلام نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولی، اے میری بندی ان سے کہہ دو، کیا فلن اکلم اليوم انسیا انی نذرت للرحمن صوما۔ اب جب قوم نے پوچھا حضرت مریم علیہ نبینا و علیہ السلام سے کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی ہے، تیرا شوہر بھی نہیں، بن باپ کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ نبینا و علیہ السلام کی وہ عادت جو اللہ نے قرآن میں نازل کی وہ یہ تھی کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے، یعنی میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ اب یہاں صوما کا جو لفظ استعمال ہوا وہ چپ رہنے کے لیے ہوا، کسی کو بات نہ بتانا، رک جانا اس بات سے، اس کا مطلب صوم ہوتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہے کہ کسی چیز سے انسان اپنے آپ کو روک لے، اس کو صوم کہتے ہیں عربی کے اندر، اور صوم کا مطلب روزہ بھی ہے۔ یہ تھا اس کا لغوی معنی۔ اب شرعی معنی اس کا کیا ہے؟ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الامساک نہارا عن المفطرات بنیتی من اہلہ الی من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ کہتے ہیں کہ روزے کی جو نیت ہے، تعریف ڈیفینیشن شرعی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ شریعت میں روزے سے مراد وہ عمل ہے کہ انسان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے،
نیت کے ساتھ اور اہلیت کے ساتھ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر چیز سے انسان اپنے آپ کو روک لے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب اس میں 3-4 قسم کی باتیں وہ قابل نظر ہیں کہ عن المفتیات، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا جس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ یہاں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو ائمہ محدثین اور شریعت کے اندر زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا کھانا، دوسرے نمبر پہ پینا، اور تیسرے نمبر پہ جماع کرنا، ہم بستری کرنا۔ یہ 3 چیزیں بالخصوص روزے کو توڑنے والی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تینوں چیزوں میں سے کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص نیت کے ساتھ ان تینوں چیزوں سے سارا دن اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو وہ گویا اللہ کے راستے میں وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ بنیتہ، نیت کے ساتھ، اعتبار نیت کا ہوگا، یہ نہیں کہ بغیر نیت کے۔ تو یہاں یہ ہے کہ نیت میں پھر 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے، سحر کرتا ہے، تو سحر بھی ایک چونکہ نیت ہے، اس نے سحر کر لی ہے تو گویا یہی ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کی نیت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ سحر نہیں کرتا اور بعد میں اٹھتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، نماز کے ٹائم 9-10 بجے 7-8 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نیت معتبر ہوگی روزے کے حوالے سے؟ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اگر رات کو اس نے نیت کی تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، سحر کے وقت وہ نہ اٹھ سکا، علماء فرماتے ہیں اس کی نیت قابل قبول ہے، اس کا روزہ چل رہا ہے۔ اگر بالفرض رات کو بھی وہ نیت نہیں کرتا، نیت نہیں تھی، سوتا رہا، سحر بھی نہیں کی، بعد میں آنکھ کھلی ہے، جاگا ہے، اس حوالے سے کیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ اب اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس نے ابھی کی ہے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صبح صادق سے لے کر روزے دار ہوں۔ اب چاہ کے 10 بج چکے ہیں، 9 بج چکے ہیں، لیکن صبح صادق سے میں روزے دار ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ بھی قابل قبول ہے۔ اب ایک اور شخص ہے کہ وہ سارا دن سوتا رہا، صبح بھی نہیں اٹھا سحر کے لیے، اس کی آنکھ ظہر کے ٹائم کھلتی ہے، 12 بجے کھلتی ہے، تو اسی حوالے سے کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو وقت ہے نیت کا وہ دواہی کے کبریٰ تک، یعنی کہ زوال کے وقت تک ہے۔ زوال سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے روزے کی تو اس کا روزہ قابل قبول ہے، اس کے بعد اگر اس نے نیت کی تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا روزہ شروع نہیں ہوگا۔ اب ایک اور تیسری قسم ہے کہ ایک شخص اس نے رات کو بھی نیت نہیں کی، صبح کو بھی نیت نہیں کرتا، سحر بھی اس نے نہیں کی، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اور دواہی کے کبریٰ کا وقت بھی گزر چکا ہے، یعنی کہ ظہر کا وقت آ گیا ہے، 3 بج چکے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ کہتے ہیں اسے دیکھا جائے گا، اس کی سابقہ جو زندگی ہے اس میں رمضان کے دنوں کا جو اس کا ریکارڈ ہے اس کو چیک کیا جائے گا کہ کیا آیا کہ یہ سارا سال ہی ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نیت کے ساتھ رکھتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے اور اس کو رنج بھی ہو کہ آج میرا روزہ چھوٹ جائے گا یا میں نہیں چھوڑوں گا، یہ دکھ اس کے دل کے اندر ہے، نیت اگرچہ اس کی نہیں ہے، سحر بھی نہیں ہے، رات کی نیت بھی نہیں ہے، دواہی کے کبریٰ کا وقت بھی گزر چکا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے روزوں کا اہتمام بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا تھا۔ تو یہ تھا 2 چیزیں کہ عن المفتیات بنیتہ، کہ ان تینوں چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے، جماع سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا، من طلوع الفجر الی غروب الشمس تک، اور نیت بھی کرنا۔ چوتھی چیز من اہلہ، اب نیت تو اس نے کی ہے لیکن نیت کا اہل بھی ہو ساتھ، نیت کی اہلیت بھی لازمی ہے۔ اب ایک کافر ہے یا مشرک ہے، وہ اپنے آپ کو سحر کے وقت اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، افطار کے وقت وہ روزہ افطار بھی کرتا ہے، نیت بھی ہے، اہتمام بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کا روزہ قابل قبول نہیں،
چونکہ اس کے اندر روزے کی اہلیت نہیں ہے۔ نیت ہے لیکن نیت کی اہلیت نہیں ہے۔ اہلیت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا بھی ہو۔ اہلیت یہ کہتی ہے کہ پہلے اہل بھی ہو، پھر نیت ہو، پھر تینوں چیزوں سے باز بھی ہے، پھر جا کے اس کا روزہ قابل قبول ہوگا۔ تیسری چیز کہ ایسی عورت جس کو نفاس ہے یا حیض کے ایام چل رہے ہیں، اگرچہ اس کی نیت بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، دل بھی کر رہا ہے روزے کو، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس میں اہلیت نہیں ہے۔ اہلیت ہے پاکیزگی، پاک ہونا، طہارت کا ہونا، اور وہ پاک نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ لہٰذا اہلیت ہوگی تو نیت ہوگی، نیت ہوگی تو رمضان اس کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ چوتھی چیز من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ اگر بالفرض اکثر ہمارے عرف عام میں جو دیکھا گیا ہے لوگوں نے اور جو شکایات کی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ صبح صادق کا وقت گزر جاتا ہے اور اذان فجر شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے، جبکہ ان کا روزہ اب فاسد ہو چکا ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ یہاں شرط ہے من طلوع الفجر، کہ ایک وقت یہ ہے کہ ایک لکیر ہے، یہاں سے یہاں جانا ہے، اب یہاں سے چلا یہاں آ کے اس کا اختتام ہوگا، اور یہاں اختتام ہے، اب یہ چیز جب ختم ہوگی ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، تو طلوع الفجر جب شروع ہوتا ہے، جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تو روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ وقت سحر کا تھا، سحر کے وقت جب غنودگی تھی، واضح طور پہ ابھی وہ آثرات موجود نہ تھے، طلوع الفجر نہ تھا، اس وقت سے روزہ شروع ہونا تھا، اور جب طلوع الفجر ہو گیا تو اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، لہٰذا ایسے وقت کے اندر اس کا روزہ قابل قبول اور معتبر نہیں ہوگا۔ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ الی غروب الشمس، اور سورج ڈوب جانے تک۔ اب اگر کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی وہ روزہ توڑ لیا، کھول لیا، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ چٹی پہ جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیشتر آیات میں اس چیز کو بیان فرمایا، اور یہاں بھی بالخصوص جو بیان ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے۔ اب روزہ انسان کو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ وہ عطا کرتا ہے، ایک ظاہری اعتبار سے اور ایک باطنی اعتبار سے۔ باطن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ظاہر کا تعلق انسان کی خود کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی کہ روزہ جو شخص رکھتا ہے وہ باطنی صفائی سے بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، جو فاضل مواد ہے اس کے اندر سے وہ نکل جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ بھی ایک اس کے اندر نکھار آ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ روزے کے حوالے سے کیوں وہ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، کیسے جڑ جاتا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں، بہت ہی پسند ہیں، کہ انسان سب کچھ چھوڑ دے، ان 3 چیزوں کو اپنا لے، اللہ کی ذات اسے خوش ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 اخلاص، ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ نمبر 2 ایمان بالغیب، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3 امانت، یہ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور دنیا جہان کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں۔ کسی میں 1 ہوگی، کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں یہ ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے یہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے اندر یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہوں سوائے روزے کے۔ اللہ نے روزے کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے تینوں چیزیں سمیٹ کے روزے کے اندر رکھ دی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان اخلاص کے حوالے سے، نمبر 1 اخلاص ایک خالص طور پہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب دنیا جہان کی عبادت اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور یا کوئی اور نیکی ہو، اگرچہ اس میں اپنے طور پر تو وہ اخلاص پیدا کر رہا ہے، لیکن ریاکاری تو پھر بھی ہے۔ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، جب وہ نماز پڑھے گا، اگرچہ اس کے اپنے دل میں یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن لوگ پھر بھی تو دیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو ہے،
تو یہاں اخلاص کا اندیشہ ہے، شاید کہ اس کے دل میں یہ آ جائے قرآن پڑھنے والا قاری ہے، وہ اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں گے کیا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے، تو اخلاص تو باقی نہ رہا، ریا آ گیا۔ حج کرتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، میں بڑے پیسے والا ہوں، اخلاص نہ رہا۔ لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ اللہ نے اخلاص کو سمیٹ کے اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ بغیر پوچھے اور جانچ پڑتال کے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ روزے دار بھی ہے۔ کتنا اخلاص ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آج بندہ روزے دار ہے۔ اچھا کسی نے پوچھ بھی لیا بالفرض کہ بھائی کیا تمہارا روزہ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے، تو یہ بھی تو گمان ہے شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اتنا اللہ نے اس کے اندر اخلاص رکھ دیا ہے کہ کسی قسم سے بھی اگر کوئی بندہ پہنچنا چاہے اخلاص تک تو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اخلاص کو اس قدر روزے کے اندر ڈال دیا ہے۔ دوسرا ایمان بالغیب، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کا ابتدا کرتے ہوئے ہی اس چیز کا بیان فرما دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے لوگو یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے، شک نہیں ہے رتی برابر اس میں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، اس میں یہ امکان ہے کہ ایمان بالغیب نہ ہو، لیکن روزہ وہ چیز ہے کہ جس میں ایمان بالغیب ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں کہ ایک انسان بند کمرے میں موجود ہے، سامنے کھانا بھی پڑا ہوا ہے، اشیاء بھی موجود ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہیں، صرف اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ کوئی چیز نہیں کھاتا۔ یہ اس کا ایمان بالغیب ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ روزہ ایمان بالغیب کو بھی مضبوط کر دیتا ہے، جو کسی عبادت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان بالغیب روزے کے اندر بھی رکھ دیا ہے۔ تیسری چیز امانت، کہ نماز میں بندہ خیانت کر جاتا ہے کسی حوالے سے، آدھا رکوع کیا، آدھی تسبیحات پڑھی، جلدی جلدی پڑھ لی، رکوع آدھا کیا، سجود آدھا کیا، قیام جلدی جلدی کیا، زکوٰۃ میں یہ تھا تھوڑا دیا، زیادہ دیا، جلدی دیا، حج میں یہ تھا کچھ ارکان کیے نہ کیے، تو اس میں خیانت ہے، ہر عمل میں خیانت ہے۔ لیکن روزہ وہ واحد عمل اور عبادت ہے کہ اس کے اندر خیانت نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اختیار بھی ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہے، اور اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے یہ امانت مجھے عطا کی ہے، میں اب اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے جو مجھے وقت دیا ہے طلوع الفجر سے لے کر غروب الشمس تک، میں اس ٹائم کو اپنا پورا کروں گا، اور اللہ نے جو امانت مجھے دی ہے اس کی میں حفاظت کروں گا، جہاں سے ابتدا کی تھی آخر تک اس کو لے کے چلوں گا۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ نے، اخلاص، ایمان اور امانت، دنیا جہان کی کسی عبادت کے اندر نہیں ہے، اللہ نے یہ تینوں چیزیں سمیٹ کے بھی وہ روزے کے اندر رکھ دی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں تھیں۔ اب اس کی یہ تھا کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اب ظاہری طور پر کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی کہ انسان باطنی طور پر بھی روزے کے ساتھ اپنی جسم کی، اپنے دل کی صفائی کر لیتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی اپنے دل کی اور اپنے جسم کی صفائی کر لیتا ہے۔ روزہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں آثار ملے ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج کی سائنس سے اگر آپ پوچھیں کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے، تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ مادہ، بیکٹیریاز، جراثیم ایسے ہیں کہ جو انسان کو اندر میں تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ نظام انہضام ہو، وہ فاضل مادہ ہو جو انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں، زندگی کمزور ہو جاتی ہے، معدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، پھیپھڑے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک کی انسان کو بیماری آ جاتی ہے۔ اور روزہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کم از کم 12 سے 14 گھنٹے دن میں بھوکا رہے تو فاضل جو مادہ ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں،
اور انسان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیں کائنات میں اللہ نے ہر چیز کو ایک روزہ عطا کیا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں وہ درختوں کو، وہ بھی سال میں موسم خزاں جب آتا ہے اپنے پچھلے پتوں کو وہ جھاڑ دیتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، وہ نئی ایک زندگی بہار میں آتی ہے۔ وہ روزہ ہوتا ہے جو ایک پیریڈ انہوں نے گزارا ہوتا ہے، اللہ فاضل مادہ ان سے خارج کر کے ایک نئی زندگی ان کے اندر پھونک دیتا ہے۔ اسی طرح آپ سانپ دیکھا ہوگا، جانور دیکھے ہوں گے مختلف قسم کے، کہ سانپ سال ہر سال اپنی جھلی جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے لیے وہ گم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے کسی گائے کے اندر، اور پھر اپنی جھلی کو اتار دیتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اللہ اس کو ایک نئی چمکدار جھلی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح انسان پورا سال گناہوں میں اور جسمانی بیماریوں میں لڑزدہ ہوتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، ہر قسم کی امراض آ جاتے ہیں۔ انسان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ایک مہینہ پیریڈ جو انسان گزارتا ہے، اللہ پھر اس کو ہر قسم سے وہ چھٹکا کر اسے ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا روزے کا ظاہری اسباب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ، کہ روزہ رکھو گے تمہیں صحت ملے گی۔ ایک واقعہ آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نصارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا قرآن جو ہے وہ علم دین پہ تو بات کرتا ہے لیکن علم بدن پہ بات نہیں کرتا، اور چونکہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم دو ہی ہوتے ہیں، علم دین ہوتا ہے یا علم البدن ہوتا ہے، تو قرآن میں نے پڑھا ہے وہ دین پہ تو بات کرتا ہے لیکن بدن پہ بات نہیں کرتا، جسم پہ، طب پہ بات نہیں کرتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شاید تو نے قرآن کو بھی صحیح نہیں پڑھا، میں تجھے بتاتا ہوں، چھوڑ پورے قرآن کو، چھوڑ ایک آیت کو، ایک سپارے کو، آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ نے اس پوری آیت کے اندر طب کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ خالق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف سے بچ جاؤ۔ جب اتنی آیت اس نے پڑھی، سنی، اس نصرانی نے کہا نہیں بالکل یہ تو واقعی طب پہ بات ہو رہی ہے کہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے اور اسراف سے بچنا ہے، کہ انسان جب بھوک لگی ہو پھر ہی کھاتا ہے، بغیر بھوکے انسان نہ کھائے، کھائے گا تو اسراف ہو جائے گا، اور بھوک سے زیادہ کھائے گا پھر بھی اسراف ہو جائے گا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی، ولا تسرفوا، اور اسراف سے بچو، کہ بھوک سے پہلے بھی نہیں کھانا، کھا لیا تو اسراف ہو جائے گا، بھوک سے زیادہ بھی نہیں کھانا، کھا لیا تو اسراف ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے وہ منازعہ جیتا۔ تو اس طرح اللہ کی ذات بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ رمضان المبارک اور روزے کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔